اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال لا یأتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یأتیکما ذالکما مما علمنی ربی انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرۃ هم کافرون۔ برادران ملت، السلام علیکم۔ تفسیر قرآن بحر المحبہ و اسرار المودہ، شیخ احمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے۔ آج ہمارے 40واں درس ہے از سورہ یوسف سے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس وقت زندان کی حالت بیان ہو رہے ہیں، زندان میں پہنچے ہیں۔ جب ہم زندان میں پہنچتے ہیں کسی بڑے آدمی کی نافرمانی کی وجہ سے تو سزا بھی زیادہ ہوگا، سختی بھی زیادہ ہوگی، پریشانی بھی زیادہ ہوگا۔ پھر مصر میں کوئی نام لیوا بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ مصری تو نہیں ہے، آپ کنعانی ہے۔ نہ کوئی رشتہ دار ہے، نہ کوئی برادر ہے، نہ کوئی مشاور ہے، نہ کوئی وکیل ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہی حالات ہر نبی کے ساتھ بھی ہوئے اور نبیوں کے بعد ہمارے ائمہ معصومین کے ساتھ بھی یہی حالت ہوا۔ کوئی بغداد میں شہید کیا گیا، تو کوئی سامرہ میں شہید کیا گیا، کوئی کربلا میں شہید کیے گئے، تو کوئی کوفہ میں شہید کیا گیا، کوئی شام میں شہید کیا گیا، تو کوئی ایران میں شہید کیا گیا۔ یعنی ایک مسافر، دوسرا پردیسی، تیسرا غریب۔ اتنے عظیم ہستیوں کو موقع دینا چاہیے کام کرنے کی، ان کو فرصت دینا چاہیے، ان کی علمی معنوی جو قرب ہے درگاہ الہی میں، ان سے امت کے لیے رہنمائی لینا چاہیے تھا، لیکن کبھی بھی نہیں ہوا، آج بھی نہیں ہوگا، آج بھی نہیں ہوگا۔ امام مہدی کی تشریف آوری تک یہی حالت چلتے رہیں گے۔ اب ہم خیر کی توقع نہ رکھیں، کبھی نہیں ہوگا۔ یہ الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے غلام ہیں، اور یہی غلامی دوسروں کو بھی غلام بناتا ہے۔ تو زندان میں ہے، دو ساتھی مل گیا، اور جب ساتھی ملتے تو مونس ہو جاتے ہیں۔ ان دونوں نے کہا آپ ان نراک من المحسنین، ہم آپ کو محسن دیکھ رہے ہیں، آرا یہ دیکھ رہے ہیں، یعنی ہم دل سے بھی آپ کو محسن سمجھ رہے ہیں اور آنکھوں سے بھی۔ انہوں نے خواب پیش کیا نبی کے پاس، لیکن انداز سے درس دینے کے لیے، انسان بنانے کے لیے ایک وسیع جلسے کی ضرورت نہیں ہے، ایک بڑے بڑے لوگوں کی شرکت کی ضرورت نہیں ہے، امیر طبقے کی مرحبا آفرین کی ضرورت نہیں ہے۔ دو ایک تین سے انسان اپنے تبلیغات شروع کرتے ہیں۔ پیغمبر کی تبلیغ خونے بے خونے تھا، دونے بے دونے تھا۔ رسول کریم کی جب تبلیغ کی شروع ہوا تو یہی تھا۔ یوسف کا بھی یہی تھا۔ یوسف نبی جب مصر میں پہنچے تو کوئی جاننے والا نہیں تھا۔ آپ کے کردار کو دیکھا، ایک آ گیا، آپ کے اخلاق کو دیکھا، دو آ گیا، آپ کی مہربانی دیکھا، تیسرا آ گیا، آپ کی مساوات کو دیکھا، چوتھا آ گیا۔ آدمی، پارٹی، ٹیم بنتے گئے، کاروان کو لیڈ کرنے کے لیے ایک تھا تنہا، اور گروہ بنتے گئے۔ یہی ہے نبی مدینے سے جب پہنچے تو اکیلا تھا، آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر تھے، لیکن مدینے میں پہنچنے کے بعد آپ کے ساتھ گروہ بن گیا۔ مسجد قبا جو مسجد ہے پہلا، ادھر تک اب دو تھے۔ قبا پہنچنے کے بعد انتظار کیا مولا علی کی اور فاطمہ بنت اسد کی، فاطمہ زہرا کی، یہیں سے یہی مقدسات داخل ہوئے مدینے میں۔ تو زندان میں یوسف تنہا تھا، دو زندانی اور آ گئے، اور انہوں نے اپنے رودات سنایا، جو خواب تھا وہ دکھایا۔ اب نبی کیا فرماتے ہیں؟ قالا، نبی نے فرمایا، لا یاتیکما طعام ترزقانہ، وہ کھانا جو تم لوگوں کے لیے ابھی آنے والا ہے، اس کو آنے سے پہلے میں آپ لوگوں کی تعبیر خواب بیان کروں گا۔
قال لا یاتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما، نبا ینبأ، نبا خبر دینا، انبا اسی سے، انبیاء اسی سے، خبر دینے والا، اما یتساءلون عن النبأ العظیم اسی سے، نبا سے خبر، تم دونوں کی خبر جو ہے وہ میں تم دونوں کو دوں گا اس سے پہلے کہ ہم کھانے کے دسترخوان پہ بیٹھ جائیں، کھانا تناول کریں۔ کتنے اطمینان سے، کتنے یقین کے ساتھ، کتنے علم و دیانت کے ساتھ آپ فرما رہے ہیں کہ میں خواب کی تعبیر کروں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ خواب کی تعبیر، یہ میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ یہ چیزیں جو کہ ہمارے نظر لوح محفوظ پر نہیں ہے، ہمارے نظر غیبی چیزوں پر نہیں ہے۔ انبیاء کی نظر لوح محفوظ پر بھی ہے، انبیاء کی نظر غیبی چیزوں پر بھی ہے، جب چاہیں جس وقت چاہیں رب کریم کی تائیدات سے وہ غیب کی خبر دیتے ہیں، تو ان کے لیے غیب کی تصور ہی نہیں ہے، اللہ کے لیے غیب کی تصور نہیں ہے۔ نعوذ باللہ، اگر اللہ کے لیے غیب کا تصور ہو جائے تو ہمارے طرح ہو جائے گا۔ غیب اور شہادات، ملکہ و آدم، تقابل ملکہ و آدم، یہ ہم جیسے لوگوں کے لیے، کیونکہ دو لفظ نہیں ہے، غیب کے مقابل میں شہادت ہے، شہادت کے مقابل میں غیب ہے۔ عالم الغیب بالضمائر المضمرین والنجم المتخافتین، اللہ غیبی خبروں کو جانتے ہیں، وہ ہمارے نسبت سے غیب ہے، اللہ کے لیے تو یہ غیب نہیں ہے۔ تو فرماتے قال لا یاتیکما طعام، یاتی کا فاعل ہے طعام، کھانا تم دونوں کو آنے سے پہلے میں تعبیر خواب بیان کروں گا۔ تعویل خواب نہیں بتا رہے بلکہ یہ تعبیر خواب جو مطابق الواقع ہے، یہی خواب جو میں تعبیر کر رہا ہوں خارج میں، یعنی عالم شہادت میں، عالم ناسود میں یہ محقق ہوگا، تحقق الوقوع ہوگا، اس میں ذرا برابر کے اوپر نیچے کی گنجائش بھی نہیں ہے، ذرا برابر خطا و اشتباہ کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ جب یہ کہا احمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تو انہوں نے کہا ہم نے تو خواب نہیں دیکھا تھا، ہم نے ایسے ہی آپ کی امتحان لیا تھا۔ دیکھو، نبی کے ساتھ مذاق کرنا، نبی کے ساتھ شرارت کرنا، نبی کے ساتھ عام لوگوں والا برتاؤ کرنا، یہ خود مفسدہ ہے، یہ خود گناہ ہے، اور جو نبی کے زبان سے جو نکل جاتا ہے اس کی واپسی بھی نہیں، وہی ہونا ہی ہے۔ نبی نے فرمایا یہ تو ہو کے رہے گا، تم لوگوں نے خواب دیکھا یا نہیں دیکھا، تم لوگوں نے مجھے آزمائش کے لیے بولا یا واقعی خواب دیکھا۔ جس نے اپنے بادشاہ کو تعبیر، جس نے اپنے بادشاہ کو شربت، انگور کی شربت نچوڑ کے انگور کی شربت دیتے ہوئے دیکھا، وہ پہنچ جائے گا 3 دن کے اندر، 3 دن کے اندر بادشاہ کی خدمت کو، اسی پوسٹ پہ آپ کو پھر رکھ دیا جائے گا۔ اور جس نے روٹی کو دیکھا کہ اپنے بادشاہ مالک آپ کے سر پہ ٹوکری میں روٹی رکھ کر باہر بھیج رہے اور اس کو جو پرندے کھا رہے، آپ سولی پہ چڑھیں گے، آپ کی دماغ بھی جسم نوچ نوچ کے پرندے کھائیں گے۔ ذالکما مما علمنی ربی، صرف تعبیر خواب مہم نہیں ہے بلکہ تبلیغ مہم ہے، ارشاد مہم ہے، واعظ و نصیحت مہم ہے، ترحم علی العباد علی الخلق مہم ہے، تعظیم لامر اللہ مہم ہے، شفقت علی الخلق اللہ مہم ہے۔ آپ فرماتے ہیں ذالکما مما علمنی ربی، یہ جو خواب میں نے دیکھا ہے، تعبیر خواب علامہ سرین کی خواب کی کتاب دیکھ کے میں نے نہیں کیا، تاویل الرؤیا پھر انسان والے کتابیں دیکھ کے میں تعبیر نہیں بتا رہا، محمد سدے جعفر اللہ رکھا اللہ دیتا کی لکھی ہوئی تعبیر خواب کتاب دیکھ کے میں نہیں بتا رہا ہوں، میں لوح محفوظ کو دیکھ کے بتا رہا ہوں، اور یہ تعبیر خواب مجھے سکھایا ہے میرے رب کریم نے سکھایا ہے، کوئی ڈگری پروفیسر لیکچرر شیخ علامہ مفتی سے میں نے نہیں سکھائے۔ یہ لوگ ہمارے در پہ آتے ہیں، ہم ان کے در پہ نہیں جاتے۔ امام محمد تقی کے زمانے میں مفتی کو آپ کے شاگرد پہ لگا دیا، آپ کی تربیت کے لیے لگا دیا، آپ کو تعلیم سکھانے کے لیے لگا دیا، تو کہتے ہیں میں اس کو کیا سکھاؤں، وہ تو مجھے سکھاتے ہیں۔ یحییٰ بن اقسم ایک مفتی ہے زبان بغداد کے ساتھ، امام کی نشست ہوئی، علمی گفتگو ہوئی،
تو ایمان اس پر حاوی ہوئے. یہ علم ہے مما علمنی ربی انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وبالآخرۃ وهم کافرون. میں ایک ایسا قوم چھوڑ کے آیا ہوں. مصر کی بات کر رہے ہیں. ہاں مصر کی بات کر رہے ہیں، کنعان کی بات نہیں کر رہا. کنعان تو موحد تھے، اللہ والے تھے، نبی تھا، اولاد نبی تھے، یعقوب نبی تھا. لیکن یہ مصر کی بات کر رہے ہیں. اے میرے دوستوں، میں مصر میں ایک ایسے قوم کو چھوڑ کے آ رہا ہوں جو اللہ پر بھی ایمان نہیں رکھتے اور آخرت پر بھی ایمان نہیں رکھتے. وہم کافرون، در حال کے لوگ کافر ہے، گناہ گار ہے، عاقبت بالخیر نہیں ہے. میں ان کے لیے تڑپتا ہوں، ترستا ہوں، چاہتا ہوں ہدایت پالے، لیکن یہ لوگ ماننے والا نہیں ہے. آمون آہون خطب و حمون، ان کے پیچھے یہ لوگ پڑے ہوئے. آج بھی دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اللہ اور اس کے رسول کی فرمان کو ثانوی حیثیت دیتے ہیں، دنیاوی طاقتور لوگوں کے فرمان کو اولی حیثیت دیتے ہیں. اطاعت اللہ، اطاعت رسول کو ثانوی حیثیت دیتے ہیں، پاور اور طاقتور لوگوں کی فرمان کو اولی حیثیت دیتے ہیں. کہتے ہیں میں اس قوم کو چھوڑ کے ادھر آیا ہوں، میں ہدایت کے لیے آیا ہوں، میں اللہ کو بھی جانتا ہوں. پھر انشاءاللہ آگے آپ دوبارہ فرمائیں گے. اللہم صلی علی محمد وآلہ